ہم نے بات کرنی ہے لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس، اس میں اپنے مہمان کے پاس آئیں گے، لیکن یہ اس نے اتفاق ہے انہوں نے بھی اچھی طرح سے ایک بیان دیا، تو میں ذرا وہاں سے بھی بات شروع کروں گا، پھر ذرا ہم اور بھی بات آگے بڑھائیں گے۔ سینئر رہنما ہے ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت قریب وزیر اعظم پاکستان کے، سینئر منسٹر جناب حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور والا السلام علیکم۔ بہت مہربانی اپنا بدامی صاحب، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنا پروگرام شروع کریں، میں آپ کے اور اپنے مشترکہ دوست بلکہ بھائی، آپ کے ساتھ ان کی بہت بڑی ایفیلیشن تھی، اور لیکن ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کا جس سے کہتے ہیں کہ محبت پیار کا رشتہ تھا راجہ مطلوب صاحب کا، کہ جن کی اچانک موت نے ہم سب کو غمزدہ کر دیا، ہمیں افسردہ کر دیا، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر دے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں آپ کی اپنی جانب سے بلکہ آپ کے ذریعے ان کے بچوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ ان کا اگلا جہان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، مینز اے لاٹ، بہت بہت نوازش۔ ابھی تک بڑی ناقابل یقین سی بات لگتی ہے، جب آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ الفاظ ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سب نے جانا ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے، آج اور کل کا معاملہ ہے، کون پہلے کیا کون بعد میں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں اہل خانہ کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ان تک ضرور یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اب بھائی صاحب بات ذرا مختلف حوالوں سے کرنی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی ہم نے اتفاق سے پہلے یہ بات کر دی ہے، تو آج ہی آپ نے جو ایک بات کہی ہے ایک مقامی یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے، میں ذرا لوگوں کو اس کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، پھر وہیں سے سوال کا آغاز، پھر ہم آگے آئیں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ۔ تو دکھائے گا نہیں عباسی صاحب آج کچھ اسی حوالے سے ملتا جلتا کوئی بات کر بھی رہے تھے، وہ کیا تھا ذرا دکھائیے گا۔ اس طرح لوگ کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے اور ہمارے جہازوں میں پیٹرول نہیں ہے، وہی الحمدللہ فوج، وہی جہاز، وہی ٹینک ایک شخص نے لیڈ کیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو رافیل تھا کیسے گرا ہے۔ الحمدللہ ہمارے شاہینوں نے اپنی باؤنڈری میں رہ کر ہندوستان کے 7 جہاز جو ہیں وہ گرائے ہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ دنیا کہتی ہے۔ الحمدللہ۔ عباسی صاحب پہلے تو آپ اس میں بتائیے نا کہ آپ کی ویسے رائے کیا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے، حکومت کیسا ہونے کی، پہلے تو آپ مختصر اپنی اس میں رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ وہ اپنا جنگی جنون بڑھا رہے ہیں، وہ ابھی یہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی خریدنا ہے، جب ابھی نندن آ کے گرا تھا تو یہ ڈرامہ کیا، یہ تو کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، ریکارڈ پر ہے ساری باتیں ظاہر ہے۔ ان کے وزیر اعظم نے آ کر کہا، کسی علاقے کے کونسلر نے نہیں آ کے کہا ان کے، کہ یار رافیل کی کمی بڑی محض، رافیل ہوتے نا تو کمال ہو جاتا، تو پھر رافیل آ گیا، پھر وہ بھی گر گئے۔ اب وہ یہ بیچ رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اب یہ بھی خرید لیں گے، یہ بھی خرید لیں گے، اور اس چکر میں دفاعی بجٹ بڑھا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ لیکن آپ کا خیال کیا ہے کہ یہ کوئی واقعی سندور 2 کی خالی بھڑکے ہی ماریں گے، یا ایسی کوئی بیوقوفی دوبارہ کر بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں بدامی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پورے پاکستانی قوم کو نا ایک پراؤڈ فیل کرنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑے سینے کے ساتھ اور اتنے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرے اور اپنی غازیوں کو سلام پیش کرے۔ میں جب بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور کیوں؟ آج 10 مئی کے بعد مجھے بتائیں، یہ سندور 2 کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ بدامی صاحب اس وقت پوری دنیا میں کھڑا کون ہے؟ ایک نام تو بتائیں۔ بھوٹان کھڑا ہے، نیپال کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، یو ایس اے کھڑا ہے، یورپی یونین کھڑی ہے، میڈل ایسٹ کھڑا ہے، ایران کھڑا ہے۔ اس وقت اکیلا کر دیا، کس نے کر دیا ہے؟ آپ کی بہترین خارجہ پالیسی نے اور آپ کی بہترین ڈیسیجن نے۔ یہ جو میں نے آج کانوکیشن کے اندر، یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کانوکیشن تھا، آپ نے دیکھا ہوگا پورا کنونشن سینٹر بھرا ہوا تھا، کچھ 2200 کے قریب بچے بیٹھے ہوئے، ینگسٹر تھے۔ یعنی ان کو ہم نے مخاطب کرنا ہے، ان کو بتانا ہے ملک اور قوم کیسے زندہ قومیں ہوتی کون ہے۔ یعنی جو بات میں نے ٹینک کی، جو میں نے بات کی جہازوں کی، میری بات سنیں، میں بڑے آرام سے ہمبل ریکویسٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کے شیروں کا اگر جو لیڈر ہے وہ خچر ہو تو پورے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے شیروں کا جو لیڈر ہو وہ بھی شیر ہو، اور شیروں کی طرح اور جذبہ ایمانی سے بھرپور ہو، اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر اس کو یقین ہو۔ یہی تھا ہمارے ایئر چیف کا نظریہ، یہی تھا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا سوچ،
جب ان کے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ پلیز یہ نہ کیجئے گا ورنہ ہندوستان آپ کو غزہ بنا دے گا، لیکن فیلڈ مارشل نے پرائم منسٹر صاحب کو اٹھایا، ان کے دوستوں سے یا آپ کی مراد ہے کہ ان کے جو عالمی رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں آپ کچھ؟ جی عالمی رہنماؤں نے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو پہلے تو اپنے گھر میں رہ کر 7 جہاز گرائے، اور جب ایک میزائل میرے گھر کے پاس آ کے گرا نور خان ایئر بیس پہ تو پھر ہم نے گھس کے مارا جناب وسیم بادامی صاحب. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مڈل ایسٹ کو لیڈ آپ کرنا شروع ہو گئے، سینٹرل ایشیا کو لیڈ کرنا آپ شروع ہو گئے. یو ایس اے کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی آرمی چیف کو، کسی فیلڈ مارشل کو اس کے پریزیڈنٹ نے بلا کر لنچ کے اوپر، اور پھر جب نہ جائے فیلڈ مارشل تو کہے کہ ویئر از مائی فیلڈ مارشل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ ہر جگہ کوٹ کر رہے ہوں پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں، 8 جنگیں میں نے روکی ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ دشمن کو پتہ نہیں ہے کہ اس پاکستان کی جو ایک ایٹمی قوت ہے، یہ میں نے آج بچوں سے بھی مخاطب ہو کے بولا، میں بادامی صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا کبھی بھی تعلق نہیں رہا، لیکن ہم پاکستانیوں کے دل بڑے ہونے چاہیے جنہوں نے اس پاکستان کی خدمت کی ہو یا سروسز دی ہو، جن کی بدولت آج پاکستان مضبوط اور مستحکم ہے. وہ ایٹمی قوت کی وجہ سے ہے نا. تو ایٹمی قوت دینے والا سوچنے والا کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید، پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان، پھر آخر میں ہندوستان کی تابوت میں آخری کیل کس نے ٹھونکا؟ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے نا. تو سندور 2 ہوگا آپ کے خیال میں عباسی صاحب؟ کوئی اور ہندوستان دوبارہ ایسا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بھائی جان، میں نے پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم ایک پیسفل کنٹری ہیں، ہم نے بڑا سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں ہر چیزیں اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو اگر کرے گا جواب بھی مل جائے گا. صحیح. اور یہ جو آپ نے کہا بھائی صاحب کہ یہ جو کہا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کو معلوم ہے نا بادامی صاحب، سنتے لیں ہندوستان سنے تو سی نا، یہ ہندوستان کو معلوم ہے. اور پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کس نے کر لیا؟ کس نے بتا دیا کہ پاکستان 4 دن کی جنگ جیت گیا ہے؟ کانگریس نے. کس نے بتا دیا کہ کون سی کانگریس؟ یو ایس اے کی. اس کانگریس کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان 4 دن کی جنگ میں واضح برتری حاصل کی ہے. اچھا جی ہاں، لکھا ہوا. اب آپ نے یہ جو کہا بھائی صاحب، یہ کس طرح اشارہ تھا؟ آپ نے کہا کہ کہتے تھے کہ ان جہازوں کے تیل کے پیسے نہیں اور ایندھن، یہ جو آپ نے کہا یہ کون کہتا تھا؟ ہمارے ہی سابقہ آرمی چیف تھے نا، ہمارے ہی. میں کوئی اور کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کرتا. اب نام لینے کی مجھے عادتیں نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کسی کو امبیرس کرنا، لیکن میں نے پھر کہا ہے کہ شیروں کی جو قیادت ہے وہ شیر ہی کر سکتا ہے. اور الحمدللہ کی یہ پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا سر. اگر اسی کو میں رب بھی جوڑ دوں ذرا پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے بھی، تو بہرحال وہ پھر وہی جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہی ہے کہ جن کو نہ صرف کہ تعینات کیا آپ کی جماعت نے، بلکہ توسیع بھی دی آپ کی جماعت نے. سر یہ ایشوز نہیں ہے. نہیں یہ بادامی صاحب آپ نے تو ایشو کھڑا کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا قیادت ایسے لوگ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کی تو قیادت سونپی ہی آپ نے، توسیع بھی دی، 2 مرتبہ سونپی. دیکھیں میری بات سنیں، کیا ہم نے قیادت سونپی نہیں سونپی، کیا حالات. میں اتنی بڑی خوشی کے اندر، اتنی بڑی فتح کے اندر، دنیا کے اندر شادیانے بج رہے ہیں. آج دیکھیں آذربائیجان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے. آج چائنا، تو پھر آپ ان کو بلیم بھی نہ کرتے. جب وہ بلیم کریں گے تو سوال تو اٹھے گا نا کہ بھائی لگایا کس نے تھا اور پھر دوبارہ لگایا کس نے تھا. دیکھیں نا، بلیم میں نے اس لیے نہیں کیا، میں کوئی بلیم گیم والا بندہ ہی نہیں ہوں. میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری قیادت ہے، میں اس میں ایئر چیف کی بھی بات کروں گا نا. کیا ایئر چیف کی اس کامیابی کے پیچھے ان کے شاہینوں کا، ان کی قیادت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ میں نیول چیف کی بات کروں گا. ہماری نیوی بھی تیار تھی، ہماری آرمی بھی. دیکھیں نا، ہم نے 22 چوکیوں پہ LOC پہ ہم نے قبضہ کیا ہندوستان کی اس 4 دن کی جنگ کے دوران. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پہ وہ روتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب ذرا آگے بڑھتے ہوئے بتائیں،